بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين عليه السلام وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في جد امتی صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد سلیمان یک زبان نعرہ حیدری حیدری رائے سید سلامتی علماء حقہ باواز بلند الصلوات واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، ہمارا موضوع عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیرت طیبہ ہے، اور قرآن پاک نے بھی سورہ احزاب کی 21ویں آیت میں اللہ نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ہیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور آقا حسین علیہ السلام نے بھی اپنا جو کربلا کا مقصد تھا، قربانیاں دینے کا مقصد تھا، مدینہ سے روانہ ہوتے وقت مولا نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں کسی جھگڑے فتنہ اور فساد کے لیے نہیں جا رہا، کسی پر ظلم کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میں روزانہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے مولا کا مقصد تھا امت کی اصلاح کرنا، اسی طرح ہماری مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور امت اسلامیہ کی بھی اصلاح کر سکیں۔ اور یاد رکھیے گا، اصلاح ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے، جھگڑے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ محبت، پیار، اخلاق کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے تو اس بات کا اگلے پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ پڑھ کر دیکھیں تاریخیں کہ سرکار دو عالم نے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نہیں فرمایا کہ میں تمہارا کوئی اور معاملہ مکمل کرنے آیا ہوں، تمہیں نمازیں پوری سکھانے آیا ہوں، بے شک یہ تمام دین کا حصہ ہیں، لیکن ایک جملے میں سرکار نے فرمایا بعثتُ انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاقوں کو مکمل کر سکوں۔ یہ اخلاق کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ انسان یعنی وہ خوش نصیب ہے وہ بندہ
کہ جس کا اخلاق بہترین ہو۔ اخلاق یہی ہے محبت سے بات کرنا، شفقت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا۔ ایک بندہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہونا، جب آپ اس سے محبت سے بات کریں گے اس کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اگر غصہ ہے تو اور کریں گے تو لڑائی جھگڑے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان ہستیوں کی سیرت در حقیقت ہمارے لیے نمونہ عمل اسی لیے ہے کہ ان ہستیوں نے، بلکہ آپ دیکھیں یہ ہستیاں تو ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، جو سچے ان کے پیروکار بن جاتے ہیں نا، پھر ان کے اندر بھی اب صاف ظاہر ہے کہ جو آل محمد کی سیرت سے کچھ حاصل کرتا ہے اللہ اس کے کردار میں بھی خوشبو آل محمد عطا کر دیتا ہے۔ آقا امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مالک اشتر، یہ بڑی عظمت کے مالک صحابی ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی جو جنگوں کے یہ ایک جرنیل ہوتے تھے، جس طرح ہمارے پاکستان کا جو آرمی چیف ہے نا، تو یہ مولا علی علیہ السلام کی فوج کے آرمی چیف تھے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اتنی بڑی فوج کا کمانڈر گلی سے گزر رہے ہیں بازار سے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جان بوجھ کر چھیڑنے کی، تو ایک بندے نے جان بوجھ کر حضرت مالک اشتر سے جو ہے وہ چھیڑ خانی کی، بدتمیزی کی۔ حضرت نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک غور فرمائیں، ایک بندہ آرمی چیف ہے، اس کے پاس سب کچھ اختیار ہے، اگلا بندہ اس کے ساتھ جھگڑنے کے لیے آیا ہے، وہ سر جھکا کر کھڑے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، گربان پکڑ کر جو ہے وہ اپنی طرف سے بدتمیزی کرتا رہا، انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس نے چھوڑ دیا، یہ چپ کر کے چلے گئے۔ اتنی دیر میں ہم سایہ دکاندار اکٹھے ہو گئے، بازار والے، انہوں نے کہا جانتے ہو کس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، ایک بندہ اجنبی تھا گزر رہا تھا، میرا دل کیا اسے ذرا تماشا شغل دیکھ لیں۔ اس نے کہا جو شغل ابھی ہونا ہے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا جو ہے وہ سب سے بڑا سپہ سالار ہے، اور سپہ سالار حضرت مالک اشتر کی بہادری کا جملہ آپ کو عرض کر دوں، شانہ بشانہ لڑے، اور ایسا عظیم مجاہد ہے، یہ ہستیاں اتنی بڑی قدردان ہیں مومنین، ان ہستیوں سے جو واقعاً جڑ جاتا ہے نا، یہ ہستیاں دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور آخرت میں بھی اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ آل محمد سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے اور کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ایک سید ہوں، وعدہ کریں اگلے سال محرم سے پہلے تک اس کے اثرات دیکھ لیجئے گا، تھوڑا وقت آل محمد کو دیں، ان کے مشن کو دیکھیں، پھر دیکھیں خدا آپ کو کیا کچھ عطا نہیں کرتا ان ہستیوں کے صدقے میں۔ ہماری ذمہ داری ہے، آخر ہم ان کے محتاج ہیں، ہم نے ان سے جنت لینی ہے، ہم نے ان کے دروازے پر ایک دن سوالی بن کر جانا ہے، تو کم از کم ایسا کام کر کے جائیں جی میں پنجابی سریکی میں کہتے ہیں متھے لگن دے قابل ہوئیے، جی ان کے سامنے پہنچنے کے قابل بن گئے نا، تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یہ مل کر جنگیں کر رہے ہیں، بڑا طویل جہاد تھا، جس کے اندر جنگ صفین میں طویل لڑائی ہوئی، اتنی لمبی لڑائی ہوئی کہ 300 کے قریب مالک اشتر نے بندے فنار کیے، اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ کاش ایک بندہ اور مار لیتا، آج میرا جہاد بھی اپنے مولا کے برابر ہو جاتا۔ مولا نے کندھے پر ہاتھ رکھا، مالک اشتر کیا سوچ رہے ہو؟ مولا سوچ رہا ہوں کہ آج جہاد کرتا، ایک بندہ اور ہو جاتا، ٹارگٹ اپنے آقا کے برابر، آج لڑائی برابر ہو جاتی۔ مولا فرماتے ہیں مالک اشتر ٹھیک ہے، تجھے میں اپنا بھائی کہتا ہوں، تو میرا کمانڈر چیف ہے، لیکن تیرے جہاد میں اور علی کے جہاد میں فرق یہ ہے، تیرے سامنے جو آیا تو مارتا گیا، میں نے اس کی نسلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، جس نسل میں میرا محب پیدا ہونا تھا میں نے اس کو اپنے محب کے صدقے میں چھوڑ دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، محمد علی محمد باد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد ویسے تو سلام المحکہ پھر بھی صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ان ہستیوں کے اخلاق کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں فٹ کر کر دیکھیں۔ پھر دیکھیں نا، ایک آپ کا کوئی اچھا بہترین دوست حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، وہ آپ کو کوئی آپ کی بیماری پریشانی دیکھ کر آپ کو کوئی نسخہ تجویز کرے، کہ یار دوست تو مخلص ہو، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے اتنے خرچے ہوں گے، چلو تمہیں مفت میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، آپ کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ اسے دعائے خیر دیں گے۔ یقین کریں ان ہستیوں کی سیرت معجزہ ہے، بے شک
اگر ہم عمل کر کے دیکھیں نا، یقین کریں ہماری دنیا آخرت کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بات ذہن میں ہے نا کہ بندے نے حضرت مالک اشتر سے بدتمیزی کی، جھگڑا کیا، حضرت نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور چلے گئے۔ پیچھے سے لوگوں نے ڈرایا، انہوں نے کہا ابھی وقت ہے، جاؤ پیچھے سے جا کر معافی مانگ لو۔ پوچھتا پاچھتا کدھر گئے مالک اشتر، کسی نے کہا اس گلی سے گزرے، اس گلی سے گزرے، پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ آخری دفعہ کسی نے حضرت مالک کو مسجد کوفہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ مسجد کوفہ میں آ گیا، کیا دیکھا کہ حضرت مالک نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قریب ہو گیا، اس نے کہا لگتا ہے کام بن جائے گا، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے نماز ختم ہوگی جا کر گھٹنے پکڑ لوں گا، معافی مانگ لوں گا، مجھے پتہ نہیں تھا میں نے بدتمیزی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں جیسے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مالک نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کی، میرے اللہ میں ہوں آقا علی علیہ السلام کا نوکر، غور کرنا لفظوں پر، میرے اللہ میں نے اپنی زندگی گزارنے کا اصول اپنے مولا علی علیہ السلام سے لیا ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے جھگڑوں سے بچو، دشمنیوں سے بچو، نفرتیں آپس میں نہ پالو، میرے اللہ میں نہیں جانتا اس بندے کو میرے ساتھ کیا بغض تھا، میں نے تیری ذات گواہ ہے میں نے اسے دیکھا نہیں ہے کہ نہ دیکھوں گا، نہ کسی مرحلے پر نظر آئے گا، نہ مجھے غصہ آئے گا، مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے، میرے اللہ میں نے علی کے صدقے میں معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یہ کردار آل محمد ہے۔ ایسی ہستیوں کی اللہ نے ہمیں محبت دی اور حکم دیا کہ ان ہستیوں کی سیرت پر عمل کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانہ ہوتے وقت بھی یہی فرمایا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ دوستوں تک؟ ایک کو تھوڑی سی کام کر دیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم کہ میری قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں میرے نانا اور میرے بابا کی سیرت کو سمجھیں کہ ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند تھا، یہ ہستیاں ہمارے لیے کیا کچھ نمونے عمل چھوڑ کر گئی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑی سی سیرت مولا علی علیہ السلام، کیونکہ مجالس تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آقا علی علیہ السلام کی سیرت بھی آپ کے سامنے عظمت بیان کر دوں۔ ہے اجازت آپ دوستوں کی؟ جن جن دوستوں کا پروگرام ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کریم خالق کا شکر ادا کریں کہ جس خالق نے ہمیں در علی علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دولت ہے، آقا علی علیہ السلام کی محبت، ہر کسی کو یہ محبت نصیب نہیں ہوتی۔ اور چلیں بات آ گئی ہے تو نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے ہی الفاظ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ لو ضربت خیشوم المومن بسیف ھذا، مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنی تلوار اٹھاؤں اور مومن کی ناک پر ماروں، کیوں ماروں؟ ان یبغضنی ما ابغضنی، مومن کے ناک پر تلوار مار کر کہوں کہ علی کو چھوڑ دے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، میں اپنی تلوار مومن کی ناک پر ماروں اور اسے کہوں کہ علی کو چھوڑ دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن تلوار کھا لے گا لیکن علی کو نہیں چھوڑے گا۔ وَسَبَبْتُ دنیا جماعت حال المنافق، اور میں علی دنیا کی ساری دولت منافق کو دوں اور کہوں کہ علی سے محبت کر۔ مولا فرماتے ہیں منافق دنیا کی دولت ٹھکرا دے گا لیکن ما احبنی، مجھ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ تو ہے نہیں، یہ میرے آقا رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے رسول اللہ فرما کر گئے یا علی لا یبغضک المؤمن ولا یحبک المنافق، علی مومن تجھ سے کبھی بغض نہیں رکھے گا، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں۔ یا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں آقا علی علیہ السلام کی محبت عطا فرمائی۔ اچھا ایک مشہور بڑی مثال ہے، آپ کے ہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ فلانے ساڑی نک کٹا چھوڑی ہے، نک کپا دیتی ہے، یعنی بےزتی کرا دی ہے۔ اب ان لفظوں پر غور فرمائیں نا، مولا فرماتے ہیں کہ میں مومن کی ناک کاٹ دوں
تلوار اچھا سوال کرے نا توڑے کون مولا تلوار مارنا نک تے سیدھی مارنا یا پٹھی مارنا؟ اب صاحب ذرے سیدھی مارنی، سیدھی تلوار لگے نک لوے یا روے صاحب ذرے نک نے نہیں رہنا تھا۔ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن اپنی ناک کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی انا کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن مجھ علی کی محبت کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک وعدہ آپ بھی کریں، جب آتے ہیں نا معاملات زندگی میں، خوشیاں ہوں یا غمیاں ہوں، اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف محبت علی کو چاہتی ہے اور دوسری طرف برادری کو چاہتی ہے، تو ہم وہاں کہہ دیتے ہیں کہ کریں سی برادری ناراض ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے فرمان کو سامنے رکھنا، برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، برادری نے نہیں چھڑانا، قبر حشر میں مولا علی نے چھڑانا ہے۔ تو جو ہے زبان مطلب پھر جس ہستی کی جتنی قدر ویلیو ہے نا، اس وقت بھی اسی کی وہی ہونی چاہیے، اور ان ہستیوں سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ بات آ گئی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمارے مذہب کے ایک عالم ہیں، اب یہ مجلس ہے نا درس گاہ ہے، اب صاحب ظاہر ہے آج نوجوان نسل سے پوچھیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، اتنا زیادہ مسلط کر دیا ہے، ہمارے نسلوں کو پتہ ہوگا فلاں اداکار مشہور کون سا ہے، فلاں ڈرامے کون سے ہیں، فلاں فٹ بالر کون سا ہے، کرکٹر کون سا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہ نہیں پتہ آل محمد کے نزدیک آئیڈیل کون ہے، جی آل محمد کس کو پسند کرتے ہیں، آل محمد کیسا کردار پسند کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہو تو ایک کردار بتا دوں آپ کے سامنے، آل محمد اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کے مشن کی خدمت کرتا ہے۔ دنیا نہیں جانتی ان ہستیوں کا مقام کیا ہے، مولا کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو دنیا کو بتائے میرا مولا علی کتنا کریم امام ہے، یہ کردار دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ کردار علامہ عبد الحسین امینی ہمارے مذہب کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، 11 جلدوں کے اندر۔ کتنی جلدوں میں؟ 11 جلدوں کے اندر الغدیر کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس کتاب 11 جلدوں کو لکھنے کے لیے 1 لاکھ کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ کتنی کتابیں تھا؟ پھر ذرا دہرا دے تاکہ تسلی ہو بنے۔ 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 1 لاکھ کتاب کا مطالعہ کیا ہے۔ کس لیے؟ آقا امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور الغدیر اردو میں بھی ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا جس طرح باقی چیزیں لیتے ہیں نا، ایک سیٹ منگوا لیں، 5-10 ہزار پیسے زیادہ قیمت نہیں ہے، پڑھیں۔ 1400 سال میں جس نے جو بھی مولا کی عظمت کے حوالے سے کہا ہے نا، اس عالم نے پوری دنیا گھوم گھوم کر اس کے دروازے پر جا کر اس حدیث کو اکٹھا کیا ہے۔ 1 لاکھ کتاب پڑھی ہے، 10,000 کتاب پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھی ہے، اور یہ 11 جلدیں کتنے عرصے میں لکھی ہیں؟ اللہ اکبر، 30 سال کے عرصہ میں، 30 سال محنت کی ہے۔ یہی سوچا ہے نا کہ یار تجھے جو اللہ نے مولا علی کے صدقے میں زندگی دی ہے، تیرے دل میں اللہ نے مولا علی کی محبت کا نور پیدا کیا ہے، کل تو معاشر کے میدان میں مولا علی سے شفاعت لینے جائے گا، مولا نے پوچھ لیا اللہ نے میرے صدقے میں تمہیں سب کچھ دیا تھا، چھوٹی سی بات ہوتی تو کہتا تھا یا علی مدد، میرے مولا میری مشکل حل کریں، ہم تو تمہاری مشکل حل کر دیتے تھے، یہ بتا تو ہمارے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ جی سب کچھ ہمارے صدقے ملتا رہا، ہم سے لیتا رہا، دینے کی باری آئی۔ جی ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ تو وہاں کوئی تیرا کارنامہ ہی نہیں تھا، تیری کوئی خدمت ہی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا خدمت یہ کرتا ہوں کہ مومنین کو پریشانی نہ ہو، جس نے بھی مولا کی بلا فصل خلافت، اور یقین کریں یہ اتنی معتبر کتاب ہے، اہل سنت بھی ان حوالوں کو رد نہیں کر سکتے، انہوں نے جتنی محنت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ جس نے ایک شعر بھی کہا ہے نا مولا علی کی شان میں، انہوں نے وہ بھی اس کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور اس کے اندر ایک خوبصورت بات ذہن میں آ گئی ہے، الغدیر کی اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں وہ جملہ عزاداروں کے لیے ایک بہت بڑا محبت حسین کا موتی ہے، یہ جملہ اس کتاب کا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی عقیدتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ہے اجازت آپ دوستوں کی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا ہے اس الغدیر کتاب میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ بصرہ کوفہ کے ساتھ ایک شہر ہے عراق کا، وہاں کی ایک خاتون، اب صاحب ظاہر ہے کہ جس طرح شیعہ سنی ہر مذہب کے اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اسی طرح ان سے نفرت کرنے والے بھی ہیں۔
اور محبت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی اور نفرت بھی اپنی مرضی سے، یہ تو اپنی مرضی ہے۔ اللہ ہمیں محبت نصیب کرے، کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ اپنی نفرت کا خود ذمہ دار ہے، ہم نے کسی سے جھگڑنا نہیں ہے۔ اس نے منت مانی، یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر، میرا بیٹا بڑا ہو گیا نا، تو یہ جو ہر سال لوگ آتے ہیں کربلا زواری کے لیے، میں کربلا مولا حسین کے زواروں کو اپنے بیٹے سے مرواؤں گی۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں، منت مانی اس نے کہ میرا اللہ مجھے بیٹا دے، اور وہ بیٹا بڑا ہو جائے گا نا تو پھر میں یہ جو ہر سال بدعت کے لیے جاتے ہیں کربلا، میں ان کو مرواؤں گی اپنے جوان کڑیل بیٹے سے۔ مصلحت خدا ہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹا بڑا بھی ہو گیا، اور اس کی ٹیوننگ کر رہی ہے، پتر جلدی وڈا ہو تے کام تیرا ایکو ہے، تے تو کربلا جان والا نو کٹنا ہے، مارنا ہے، انہیں ستانا ہے، ایذا دینی ہے، تکلیفیں دینی ہے۔ ہٹا کٹا ہو گیا، تیار ہو گیا۔ مسیب اللہ آپ کو لے جائے جہاں حضرت امیر مسلم کے بچوں کی قبریں ہیں، آمین کہہ دیں، زواری کی دعا ہے آپ کے لیے۔ آج کوئی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مسیب گیا، کیونکہ اس دور میں گھوڑے اور اونٹوں کے سفر پیدل ہوتے تھے، 100 کلومیٹر 200 سے زیادہ تھک گیا، مسیب پہنچا وہاں۔ اس نے کہا پتہ چلا جی قافلے ابھی دے رہے ہیں، اس نے کہا چلو تھوڑا دیر سو جاتا ہوں۔ نیند آ گئی، عالم خواب میں کیا دیکھا کہ معاشر کا میدان لگا ہوا ہے، اور فرشتے نیکوں کو جنت اور گناہ گاروں کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ اس کا بھی نام جہنمیوں میں تھا، اس کو بھی جہنم لے جاؤ کہ یہ نبی کے نواسے اور ان کے چاہنے والوں سے دشمنی کرتا ہے۔ لیکن اچانک فرشتے اسے لے گئے جہنم میں ڈالتے ہیں، آگ نہیں لگتی۔ بھئی غور کرنا مومنین، فرشتوں نے جہنم میں پھینک دیا، آگ نہیں لگ رہی اس کو۔ اب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، خدایا یہ جہنمی ہے، سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ثبوت ہیں، تیرا حکم ہے اسے جہنم میں ڈالو، اسے آگ کیوں نہیں جلا رہی؟ تو اس وقت آواز خالق ہے، اسے آگ کیسے جلائے؟ یہ بدبخت سو رہا تھا، اس یہاں سے قافلہ کربلا جانے والا گزرا، قافلے کے پاؤں کی جو مٹی تھی، بھئی میں تو عقیدت کی بات کر رہا ہوں، جو قافلہ گزر رہا تھا نا، قافلے کے جو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، ان کی مٹی اڑی، اس کے پورے جسم پر وہ مٹی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے جسم پر خاک کربلا ہو، عزاداران حسین کے پاؤں کی خاک ہو، اللہ اس کو جہنم میں کیسے بھیجے؟ یہ خواب دیکھا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیونکہ سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ یہ جہنم دیکھ کر آیا تھا، عذاب کو دیکھ کر اٹھا، پوچھا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا تھا؟ اس نے کہا یار تینوں تو جگاندے رہ گئے ہیں، تو آ کے ایسی بھی قافلہ لنگے تو جگاونا ہے، تو بڑی گہری نیندر ستو ہیں آمیں، تو قافلہ تو چلا گیا۔ اس وقت حیران ہوا میں کیا کر رہا ہوں، اور اس ہستی کا مقام کتنا بلند ہے کہ جس کے جسم پر ان کے زواروں کے پاؤں کی خاک آ جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، خود ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ بندہ قدردان تھا، اب گھر نہیں گیا، سیدھا کربلا گیا ہے، سیدھا کربلا گیا ہے، اور کربلا جا کر اس نے آقا حسین علیہ السلام کی شان میں ایک بہترین قصیدہ کہا ہے۔ اگر آنکھ ہوتا وہ قصیدہ تو انہوں تھوڑا جیا سنا چھڑا۔ زوار کھڑے ہوئے تھے مولا حسین علیہ السلام کے حرم کے گرد، کیونکہ عرب تھا، بولنے کی طاقت تو تھی، تو کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگوں سنو، ابھی فی البدی قصیدہ مولا حسین کی شان کا سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس ہستی کی قبر کی زیارت کرنے آئے ہو نا، پتہ بھی ہے یہ کتنی بلند ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف آنے والے قافلوں کے پاؤں کی خاک گناہگار پر پڑے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، خود قبر والے کا مقام کتنا بلند ہوگا، زہرا کے لال سے بڑا قدردان کیا ہوگا۔ تاریخ سے کہتی ہے ان ہستیوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، عطا کرنے پہ آئے نا اسی وقت نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اوپر سونے کا فانوس لگا ہوا تھا، جیسے اس نے شعر پڑھا وہ فانوس نیچے آ کر گرا، اس کے قدموں میں یہ اٹھا کر جانے لگا، اے مولا مینو دیتے ہے۔ در خادموں نے روک لیا، بھائی یہ مولا کے حرم کا فانوس ہے۔ پھر اس نے پڑھا، پھر فانوس گرا، تیسری مرتبہ پھر فانوس گرا، زائرین خادمین نے نہیں دیا، یہ واپس چلا آیا۔ رات کو مولا حسین اپنے نوکروں کے خواب میں آئے اور جھڑک کر کہا جب ہم نے ہدیہ دیا ہے تم کون ہوتے ہو واپس لینے والے؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ ایمان یک زبان نعرہ
سلامتی علماء حقہ باواز بلند صلوات اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ واقعاً انسان تصور نہیں کر سکتا اس ہستی کی محبت کا کتنا مقام ہے۔ ایک ایک قدم آپ کا اجر عظیم کا حامل ہے جو بارگاہ حسینی میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ شاید دنیا میں نہ پتہ نہ چلے، جب قبر حشر میں پہنچیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ محبت حسین میں اٹھایا گیا ایک ایک قدم کتنے بڑے اجر اور ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، کوشش کریں لیں، معرفت کے موتی ہیں۔ 30 سال کے عرصہ میں قبلہ امینی صاحب نے یہ کتاب لکھی مولا علی علیہ السلام کی بلا فصل خلافت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اگلا جو قابل غور جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، واہ جی واہ، کیا ہو، ایک ٹانگ سے معذور تھے، یعنی لنگڑا کر چلتے تھے۔ اس دور میں اونٹوں اور خچروں کے سفر، انہوں نے تقریباً پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل کا سفر طے کیا حدیثیں اکٹھی کرنے کے لیے۔ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں مولا علی علیہ السلام کے حرم پر کیونکہ زندگی گزاری 30 سال تک نجف اشرف میں، یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، اس نے آتے ہی اللہ آپ کو لے جائے نا پاکیزہ مقامات پر، وہاں پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے، زیارت پڑھی جاتی ہے، پھر 2 رکعت ہدیہ زیارت، اور زیارت سے بات چلیے تو ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نجف اشرف میں جو ہے آقا امیر المومنین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، اور نجف اشرف وہ سرزمین ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دونوں طرف، دائیں طرف حضرت آدم کی قبر ہے اور بائیں طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام خود اپنی زندگی میں آقا امیر المومنین کی قبر کو تیار کر کے گئے تھے کہ ہماری سعادت ہوگی کہ امیر المومنین ہمارے پاس دفن ہوں۔ اور جب مولا کی شہادت ہوئی، اور یہ بھی ایک، اب آپ دیکھیں نا پاک بی بی کا مرکز آج تک پوشیدہ ہے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں تیر مارے گئے، اور مولا حسین علیہ السلام کا جنازہ آپ کے سامنے ہے، کربلا میں پڑا کسی نے نہیں ہے، 3 دن تک بغیر غسل و کفن کے لاش پڑی رہی، کس کی؟ جو سردار جنت تھے، جو نبی کے نواسے تھے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اب ہوا یہ کیونکہ دشمن تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کہیں گستاخی نہ کرتے، اس لیے جنازہ معصوم کا معصوم پڑھاتا ہے۔ جی، نبی پاک کا جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا، صدیق کبریٰ کا جنازہ بھی مولا علی علیہ السلام نے پڑھایا، اور اسی طرح جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا جو جنازہ ہے مولا حسن علیہ السلام نے پڑھایا، اور پھر مولا حسین علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہو گئے تو بعد میں اعجاز امامت سے آ کر مولا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھا کر بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر، یا 12 محرم کے مصائب سنتے رہتے ہیں، دفن کروا دیا تھا۔ جنازہ معصوم کا معصوم ہی پڑھ سکتا ہے، تو مولا علی علیہ السلام کا جنازہ بھی ان کے بیٹے نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد مولا کی وصیت تھی، میرا لال میرا جنازہ پیچھے سے اٹھانا، اگلی طرف سے نہ اٹھانا، ایک طرف سے جبریل اور ایک طرف سے میکائیل میرا جنازہ جہاں لے کر جائیں وہاں رکھ دینا۔ ابو البشر حضرت آدم اور آدم ثانی حضرت نوح میری قبر زندگی میں تیار کر کے گئے تھے، اسی مقام پر مجھ کو دفن کر دینا اور میری قبر کا نشان مٹا دینا، 4 تابوت بنوا کر چاروں طرف بھیج دینا، تاکہ کل کو کوئی میری قبر کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کرنا چاہے تو اسے پتہ نہ چلے مولا علی علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ یہ کب پتہ چلا؟ جب 6 امام کا 7ویں امام کا دور تھا، ہارون رشید، محمد، یہ ہارون رشید نے شکار کے لیے کتے چھوڑے، تو کتے ہرن چلتے چلتے، کیونکہ قبر کا نشان تو تھا نہیں، ایک ٹیلا تھا، اسی ٹیلے پر آ کر ہرن بیٹھ گئے۔ اب ہرن بیٹھے ہیں، کتے ان کے قریب نہیں جا رہے۔ یہ بادشاہ ہارون رشید بڑا حیران ہوا کہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ کتوں کا کام ہے شکار کرنا، اور کتے بھی خون خوار ہیں، بادشاہ کے کتے ہیں، شکاری کتے ہیں، ہرن بھی سامنے بیٹھے ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تحقیق کی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، تو اس وقت لوگوں نے بتایا کہ ہرن کسی عام ہستی کی پناہ میں نہیں، مولا علی کی پناہ میں ہے۔ کتوں کی کیا مجال ہے کہ آقا امیر المومنین کے حرم کے قریب جا سکیں؟ جب پتہ چلا تو اس وقت یہ ہے اللہ کی قدرت، وہ چاہے تو اپنے ولیوں کے کام دشمنوں سے بھی کروا سکتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ آقا امیر المومنین کے جو ہے وہ حد بندی حرم کی اس دور میں ہوئی، اور پھر عقیدتوں کا ایک ایسا نورانی اور بڑا پاکیزہ سلسلہ ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو موضوع تو میرا کچھ اور تھا، چلیں مولا علی کے حوالے سے 1-2 تبرکہ چیزیں سن لیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت اور سیرت کو واضح کریں۔ نادر شاہ درانی
جس نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، نادر بادشاہ، اور اللہ آپ کو لے جائے امام رضا علیہ السلام کے حرم پر. یہ جب آیا تھا نا ہندوستان کو فتح کرنے، تو یہ امام رضا علیہ السلام کے حرم پر گیا اور اس نے وہاں جا کر پوچھا یہ کس کا مزار ہے؟ کہا یہ امام رضا کا مزار ہے جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. روزے کی ہیبت کو دیکھا اور دل میں ڈر گیا. اس نے کہا میں بادشاہ ہو کر کسی سے نہیں ڈرا، اس کا مطلب ہے میرے دل میں ڈر آ رہا ہے تو یہ کائنات کے بادشاہ ہیں. اور اس نے وہاں منت مانی کہ میں ہندوستان اگر فتح کر گیا، مجھے وہاں سے جو بھی خزانہ ملے گا اے امام رضا بادشاہ میں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. آج بھی امام رضا علیہ السلام کے تبرکات میں جا کر دیکھ لیں، تخت طاؤس جو ہندوستان کا سب سے قیمتی تخت تھا، اس نے وہ تخت خود نہیں بیٹھا بلکہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کو ہدیہ کر دیا ہے. یہ آج بھی تخت وہاں پر موجود ہے. یہ ان ہستیوں کا مقام ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی آل محمد کے دروازے پر سوالی بن کر جاتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں. اگر ان ہستیوں کے روزوں سے فیض کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، 5-10 سال کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جاتا، لیکن فیض کا جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہ عطائے پروردگار ہے. اے پانچ تن پاک 12 ہستیوں، تم نے زندگی مجھ اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہے. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جتنا میرا ذکر بلند رہے گا، آل محمد کا ذکر بھی اتنا بلند رہے گا. اب یہ مولا علی علیہ السلام کے حرم پر بھی گیا نادر بادشاہ زیارت کے لیے. اب بندے تو ساتھ ہر قسم کے ہوتے ہیں. اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا میں کس طرح جاؤں؟ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر مولا علی علیہ السلام کا جو حرم ہے اس کے آگے اتریں. ایک شیعہ بھی عالم اس کے ساتھ. انہوں نے فرمایا نہیں، آپ جا رہے ہیں نفس رسول کی بارگاہ میں، آپ جا رہے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں، جہاں 2 بزرگ انبیاء کی بھی قبریں ہیں. ادب اور احترام کے ساتھ جائیں. اس نے کہا پھر اس کا طریقہ؟ انہوں نے کہا قرآن پاک سے فال نکالیں، جو قرآن کہے گا اسی کے مطابق عمل کر لیں. اب اس نے اہل سنت عالم سے کہا کہ قرآن کھولو، پہلا صفحہ کھولو، جو پہلی آیت میں لکھا ہوگا اسی پر میں عمل کروں گا. پہلی آیت اس نے کھولی تو لکھا ہوا تھا فخلا نا علیک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مقدس سرزمین پر آ گئے ہو، اپنی جوتیاں اتار دو. اللہ اکبر. تو اس نے کہا اگر موسیٰ کو حکم ہے جوتیاں اتار دو، میں کون ہوتا ہوں گھوڑے پر سوار ہو کر علی کی بارگاہ میں جانے والا؟ پیدل اترا گیا. توجہ ہے نا صاحبان محترم؟ یہ گلہ میری یہ سمجھتے آ رہی ہیں نا. میں چاہ رہا ہوں آج تھوڑے انداز تھوڑا تبدیل ہو گیا، اسی لیے کہ کچھ بات کہاں سے کہاں چلی ہے. شاید مولا کو یہی منظور ہے کہ یہ باتیں آپ تک عرض کی جائیں. تو اس نے دیکھا ہر امام کے روزہ پر کچھ لاچار مریضوں کی جگہ ہوتی ہے جہاں مریضوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کو ان ہستیوں کے صدقے میں شفا دے دیتا ہے. اس نے دیکھا ہاں بھئی کتنے عرصے بیٹھے ہو؟ 1 مہینہ. ٹھیک نہیں ہوئے؟ نہیں. تم کتنے عرصے سے؟ مجھے 6 مہینے ہو گئے. کیا مسئلہ ہے؟ اندھا ہوں. آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں. اس نے کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں مولا کو بدنام کرنے کے لیے. اس نے کہا میں جا رہا ہوں سلام کرنے، میرے آنے تک آنکھیں نہ ملی سر قلم کرا دوں گا. توجہ کیجئے گا، باب توسی کے پاس یہ جگہ موجود ہے، خود آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اب اندھے پہلے تو سرسری دعا کر رہے تھے، چلو جی لنگر مل رہے ہیں، آرام نال بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. اب جیسے گیا یا اللہ آقا امیر المومنین دے صدقے اکھاں دے، پہلے تو جان آئی ہون تو بادشاہ نے ساری لوا دینے. واپس آیا تو ٹھیک ہو چکے تھے، بینائی مل چکی تھی. اس وقت اس نے مخاطب ہو کر مجمع سے کہا خبردار ان ہستیوں کو بدنام نہ کرو، تمہارے مانگنے میں کوتاہی ہے، ان کی عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. رے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد رئیس سلامتی علماء حقا پھر بھی صلوات. اللہم صلی علی ہے. اجازت واقعہ مکمل کر چھوڑا توڑے سامنے. آج تو واقعہ ماشاءاللہ اتنا طویل ہوا ہے کوئی اور بات ہی نہیں کر سکے. چلیں اللہ اسی ذکر کو بھی قبول فرما لے. یہ بھی ایک پیغام تھا نا مولا کی سیرت کا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ علامہ امینی صاحب آقا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم پر بیٹھے ہیں زیارت کے لیے. تو ایک بندہ آیا جلدی تیزی کے ساتھ، نہ اس نے زیارت پڑھی نہ مولا کو سلام کیا، اور ایک جملہ کہا یا علی میری آنکھ کچھ عرصے سے خراب سی تھی، آج بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، تو سویر تک میری آنکھ نہ ملی، میں تو مولا منن چھڑ دے گا. جی میں تسی چپ کر گئے ہو، قبلہ بھی چپ کر گئے. نعرہ حیدر
پریشان ہو گئے کہ عجیب گستاخ آدمی ہے، اتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، نہ حضرت نوح علیہ السلام کو، نہ مولا علی علیہ السلام کو، نہ سلام نہ دعا۔ کام بھی لین دے طریقے ہوندے ہیں، بندہ کسی کو جاندے پہلے دعا سلام تے کردا ہے نا۔ اس نے اتنا کہا یا علی آنکھ خراب ہو گئی ہے، صبح تک ٹھیک نہ ہوئی، آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا۔ اب یہ دل میں خیال ہے دیکھوں تو صحیح مولا اس کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ آدھی رات گزری، کچھ نہیں ہوا، پیچھے سے بچہ آیا، آج دیر ہو گئی ہے، فرمایا گھر کہہ دینا آج میں نے ادھر ہی رہنا ہے، یہ نتیجہ دیکھ کر آؤں گا کیا ہوتا ہے، صبح آ جاؤں گا۔ شب داریاں تو حرم پہ کرتے ہیں نا مومنین، ساری رات قسمت سے بندہ جاتا ہے تو ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، درود پڑھنا۔ یہ کہتے ہیں میں عبادت بھی کرتا رہا، میری توجہ ادھر تھی، دیکھو صحیح کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صبح کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کی آواز میرے کانوں میں، یا علی تہاڈی مہربانی آنکھ ٹھیک ہو گئی، شکریہ، چلو جی چلا گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے تو میں جا رہا، اللہ حافظ۔ اب خود غور کرنا، 1,00,000 کتاب پڑھنے والا، 30 سال تک محنت کر کے خلافت بلا فصل ثابت کرنے والا، ایک ٹانگ سے معذور انسان تھے نا، دل میں خیال آیا مولا انہیں سدھے منہ منگے ہی کوئی نہیں تے انہوں دے چھڑی جے، میں 30 سال تو لگڑاندہ پھرنا، تسی آپ تے نظر کرم نہیں فرمائی۔ پھر کہا استغفر اللہ، میں کون ہوتا ہوں؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں شکوہ کرنے والا، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، واپس آئے، سو گئے، عالم خواب میں مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اللہ امینی ناراض ہو، نہیں آپ نے غور ہی نہیں فرمائی لفظوں پر۔ امینی ناراض ہو اپنے مولا علی سے، نہ مولا ایک شکوہ آیا تھا، کر کے معافی مانگ کر آ گیا ہوں۔ نوکر اور غلام کی کیا اوقات ہے، مالکوں سے ناراض ہو، مولا سے ناراض ہو۔ مولا فرماتے ہیں اس کی معرفت اتنی تھی، اس کی محبت اتنی تھی، اگر اسے ٹھیک نہ کیا جاتا اس نے واپس جا کر کئی ہمارے مخلص لوگوں کو بھی خراب کرنا تھا اور کہنا تھا اے تواڈے امام ہیں کچھ دے نہیں سکتے، ہم نے اس کا منہ بند کیا ہے، تم ہمارے اپنے ہو۔ یہ بھی بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ کئی لوگ غیر آتے ہیں محرم میں، آدھے منہ منت مانگتے ہیں، اگلے سال پوری ہوتی ہے، اور ان کے ماننے والے مشکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں، نہیں پوری ہوتی۔ جواب مولا کی زبانی دے رہا ہوں، مولا نے سمجھا دیا، جو غیر ہوگا اسے جلدی دیا جائے گا، اپنا ہوگا شاید دنیا نہ دیں آخرت عطا کر دیں۔ توجہ سے بات محترم۔ اور امینی سوچ رہے تھے کہ میں 30 سال اتنی مشکل سے کام کرتا رہا ہوں، مولا نے فرمایا میرے اوپر احسان تھوڑی کیا ہے، یہ تمہارا حق ہے، دنیا کو بتاؤ علی کتنا کریم امام ہے، معاشر کے دن علی تمہیں جہنم سے چھڑا کر بتائے گا علی کتنا عظیم امام ہے۔ ان ہستیوں سے محبت کریں، ان کے مشن کی خدمت کریں، دنیا کو بتائیں ہمارے امام کتنی عظمتوں کے مالک ہیں، پھر معاشر کے دن یہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنے غلاموں کو جہاں ہم جاتے ہیں اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ بات چلی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج آقا امیر المومنین علیہ السلام کے عظیم فرزند حضرت ابو الفضل العباس کے مصائب آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر دوں۔ حضرت عباس دوستو بزرگوں، دل تو چاہتا تھا کہ میں پوری مجلس پڑھتا حضرت عباس علیہ السلام پر، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کل مکمل مجلس فضائل بھی حضرت عباس کے پڑھ لیں گے اور شہادت بھی ان کی پڑھ لیں گے۔ آج کوئی اور مصائب تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں تبرکاً، وہ مصائب پھر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے آقا امیر المومنین کے 2-4 مصائب آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عزادارو، حق بنتا ہے نا، ان کی اولاد کا مصائب سنتے ہو، ان ہستیوں کے بھی مصائب سنو، ان ہستیوں کے کتنے بڑے بڑے مصائب تھے۔ کہتے ہیں نا شرف ان کا بڑا تھا تو مصائب بھی ان کے بڑے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آقا امیر المومنین ماہ رمضان میں 19 کی صبح جب مسجد کے لیے جانے لگے نا عزادارو، گھر کے اندر مرغابیاں تھیں جنہوں نے رستہ روکا مولا علی علیہ السلام کا، گویا اپنی زبان سے کہہ رہی تھی مولا ہمیں یتیم کر کے نہ جائیے، تو مولا رو کر کہتے ہیں میرا بیٹا حسن جس طرح یہ پرندے رو رہے ہیں تھوڑی دیر بعد میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آئیں گی، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آئے آقا امیر المومنین مسجد کوفہ کے اندر،
گلدستہ اذان پہ آقا امیر المومنین نے اذان دی. 2 اذانیں کبھی علی کی بیٹیوں کو نہیں بھولیں گی. کوفہ میں مولا علی کی اذان اور دوسرا 10 محرم کی صبح علی اکبر کی اذان. اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. عزادارو یہ راتیں کسی کے پڑھنے کی محتاج نہیں ہیں. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. جیسے مولا نے اذان شروع کی نا اللہ اکبر، کوفہ کی عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو جگا کر کہتی ہیں جلدی سے مسجد جاؤ. آقا امیر المومنین کی آواز میں ایسا درد ہے، لگتا ہے آج علی کی زندگی کی آخری اذان ہے. اجرکم اللہ. عزادارو کوفہ کے مرد دوڑے وضو کر کے مسجد کی جانب. اجرکم اللہ. آقا نے اذان ختم کی. ختم کرنے کے بعد جب نماز نوافل پڑھ رہے تھے نا تو اس ملعون ازلی نے ایک سجدے کے بعد جب دوسرے سجدے میں جانے لگے زہر سے بجھی ہوئی تلوار آقا امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پہ وار کی. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. تلوار کا لگنا تھا، جبریل سے تاج چھوٹ گیا. عرش سے مدینہ کوفہ کی فضاؤں میں آ کر کہتا ہے الا قد قتل امیر المومنین، لوگو مومنوں کا امیر مارا گیا. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. اللہ جانے یہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر بی بی زینب نے کیسے سنی ہوگی. ایک فارسی عالم دین ہے، انہوں نے مصائب کی کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ در آمد و باز گشت، 70 مرتبہ بی بی زینب دروازے پر آئی پھر واپس چلی گئی، دروازے پر آئی واپس چلی گئی. اولاد والو شریفو، جب کسی بیٹی کو پتہ چلے نا میرا بابا مارا گیا، جتنی بڑی پردہ دار ہوگی نا چادر کر کے گھر سے باہر چلی آئے گی. کوئی اتنی بڑی پردہ دار تھی بی بی زینب کبریٰ، 70 مرتبہ دروازے تک آئی پھر واپس چلی گئی، پھر آئی پھر چلی گئی. الفاظ کی قدر کرنا. 70 مرتبہ جب آئی نا اللہ نے دروازے کو زبان دی، دروازہ بولا او علی کی بیٹی آتی ہے تو باہر کیوں نہیں جاتی، تیرا بابا شہید ہو چکا ہے. اس وقت بی بی زینب رو کر فرماتی ہیں ارادہ تو میرا بھی یہی ہے، میرے بابے کا دروازہ. پھر مجھے کوئی منظر یاد آتا ہے، 3 جمادی ثانی کی رات تھی، میری ماں زہرا کا جنازہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے چادر کی ہوئی تھی، ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. میرے بابا نے پوچھا تھا بیٹا حسن یہ بچی جنازے کے ساتھ کون ہے؟ میرے بھائی نے بتایا میری بہن زینب کبریٰ ہے. اجرکم اللہ. عزادارو بی بی زینب اپنے بابا کے دروازے سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے اس وقت میرے بابا نے کہا بیٹا ماں کا جنازہ یہی رکھو، پہلے میری زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی میرے زینب کے قد کو دیکھے. او میرے بابا کا دروازہ، اس وقت میرا بچپن تھا، آج میں چلی گئی میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے گا. عزادارو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اتنا تو بچاؤ، چادر کے ساتھ جس بی بی کا گھر سے باہر آنا علی سے گوارا نہیں. کل یہی کوفہ کا صدر بازار تھا، ہاتھ پسے گردن تھے، ہر چوک موڑ پر یہی کہہ رہی تھی لوگو میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، ایک چادر دے دو. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے ناسوں کو قبول فرمائے. دیکھو نا درد، دیکھو نا اس گھرانے کے مصائب کتنے ہیں. آقا امیر المومنین کو چٹائی جو ہے وہ تخت پر اٹھا کر لایا گیا، چارپائی پر لایا گیا، لیکن جب دروازے کے قریب پہنچے نا اصحاب کا مجمع غم غفیر سامنے تھا. مولا فرماتے میرا لال حسن ان میرے صحابہ سے کہو گھروں کو واپس چلے جائے. ایک صحابی آگے بڑھے، مولا ہم تو چاہتے ہیں، ہمارے مولا آپ کو زخم لگے ہیں. مولا فرماتے ہیں ابھی میں گھر جاؤں گا نا میری بیٹیاں روئیں گی، میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں میں آئے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. دیکھو نا وہ علی جو صحابہ کے کانوں میں بیٹیوں کے رونے کی آواز برداشت نہیں کرتا، اللہ جانے شرابیوں کے کانوں میں. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. کیا گھرانے کے مصائب ہیں. اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. یہ حسرت تھی نا، مولا حسین کو پیاس بڑی لگتی تھی، بی بی زینب کے اندر شرم و حیا قدرت نے بہت رکھا تھا. مولا علی بلاتے ہیں میری بیٹی میری زندگی کی آخری رات ہے، مجھے تھوڑا قرآن سنا دینا. اجرکم اللہ. یہ نہیں کہا مجھ سے باتیں کر، مجھے قرآن سنا دے. بی بی مریم کی بی بی نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی، چپ کر گئیں. آقا امیر المومنین آنکھیں بند کر کے سن رہے تھے. میری بیٹی زینب کبریٰ یہ بتا پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ قدردان لوگو عزادارو بی بی رو کر کہتی ہیں بابا مجھے قرآن پڑھتے شرم آتی ہے، میرے بھائی سن رہے ہیں.
اجرکم علی اللہ. آزادارو اتنا تو بتاؤ نا، جو بی بی بھائیوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی، اللہ جانے ننگے سر بدماشوں کے سامنے خطبے کیسے پڑھے ہوں گے. یہی تو وجہ ہے نا جب یزید کا دربار آیا اور اس ملعون نے کہا تھا علی کی بیٹی تیرا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ پھر کہا اکبر کی شہادت، کہا نہیں. عباس کے بازو، کہا نہیں. کہا تیرے حسین کا 13 ضربوں سے ذبح ہونا، کہا نہیں. رو کر بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میں علی و زہرا کی شریف بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تیرے جیسے کمینے سے بات کر رہی ہوں، یہ میرا سب سے بڑا مصائب ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.